ہم حجیت حدیث، ضرورت حدیث اور اہمیت حدیث کے متعلق گفتگو کریں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، حدیث پاک صلی اللہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو ہم اس بات کو یہ ثابت کریں گے کہ قرآن بھی ہم احادیث مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اگر احادیث مصطفیٰ نہ ہو تو ہمیں قرآن بھی سمجھ نہیں آتا۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث پاک سنیے کہ جو اس پرآشوب دور میں پھوٹنے والے فتنوں کی طرف اشارہ فرماتی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابو بردہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر انور اٹھایا، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور سرکار اکثر اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تین وجہ میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو سرکار آسمان کی طرف سر اٹھا کر انتظار وحی فرماتے ہیں کہ وحی کا قدم ہے، اور دوسری وجہ کہ سرکار اس لیے سر انور آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ سرکار کا وطن اصلی بالا عالم بالا ہے، اور ہمیشہ ہر ایک کو اپنے وطن اصلی کی طرف زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن اصلی کی طرف توجہ کے لیے سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کے علوم غیبیہ اور وہ چیزیں مراجعہ فرماتے تھے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، میرے آقا علیہ السلام کو نظر آتا۔ تو سرکار نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ النجوم امانۃ للسماء، کہ تارے یہ آسمان کے امن کا سبب ہیں، جب تک یہ تارے باہر رہیں گے آسمان امن میں رہے گا، کیونکہ قیامت کے قریب جب آسمان پھٹے گا تو سب سے پہلے اس سے تارے جھڑ پڑیں گے، جب تارے جھڑیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا۔ تو گویا یہ تارے آسمان کے امن کا سبب ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی علامت ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ کو وہ پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی صحابہ میں جنگیں اور صحابہ میں یہ فتنے پیدا ہوں گے، جب تک میں رہوں گا تو یہ نہیں آئیں۔ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے امن کا سبب ہے۔ جب تک میرے صحابہ رہیں گے تو میری امت میں فرقے نہیں پیدا ہوں گے، میرے امت میں بدعات نہیں پیدا ہوں گی۔ جب صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت میں فرقے نہیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اور بدعات بھی شروع ہو جائیں گی، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہر آئے دن نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ تو یہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ انکار حدیث ہے۔ اور اب دیکھیے کہ ہر دیندار مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ دین کے اصول اور دین کے فروع، اعتقادات اور انبیاء سب کی بنیاد قرآن ہے اور احادیث مصطفیٰ۔ قرآن اور احادیث مصطفیٰ یہ اصل ہیں، اور باقی قیاس اور حجت
حدیث سے مستنبط ہے۔ کیسے؟ ذرا میں وضاحت کر دوں کہ اسلام میں جو دلائل ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن ہے، دوسری دلیل حدیث ہے، تیسری دلیل قیاس ہے، اجماع امت ہے، اور چوتھی دلیل قیاس ہے۔ لیکن پہلی جو دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث وہ مستقل دلیلیں ہیں، وہ بذات ہی دلیلیں ہیں، لیکن جو اجماع امت اور قیاس ہے وہ قرآن اور حدیث سے مستنبط ہیں۔ قیاس اور اجماع امت تب دلیل بنتا ہے کہ جب اس کو قرآن و حدیث سے مستنبط کیا جائے گا، قرآن و حدیث سے اس کو اخذ کیا جائے گا تو تب یہ دلیل بنے گی۔ اور جیسے رب العزت کا فرمان قرآن واجب الاعتقاد اور واجب العمل ہے، اسی طرح احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واجب الاعتقاد اور واجب العمل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور رسول کریم کی اطاعت حقیقت میں یہ رب کی اطاعت ہے۔ چنانچہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول کریم کی بعثت کا مقصد بھی اللہ کریم نے یہی قرار دیا کہ رسول کریم کی اطاعت کی جائے، رسول کریم کی فرمان برداری کی جائے۔ فرمایا وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور جگہ جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو بڑا کامیاب ہوا، جس نے کسی جگہ پر فرمایا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ کہیں فرمایا کہ مومن کی شان ہی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں اس کے لیے فیصلہ کر دیں تو وہ اس کے لیے آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنا خیال اور اپنا وہ ارادہ اس میں دخل اندازی کرے اپنے ارادہ کے ساتھ، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ اس کے لیے حتمی اور آخری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول مومنین میں فیصلہ کر دیں تو مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم اس کو مانیں۔ اور جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تو رب نے فرمایا یہ مومن ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پیارے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ اتنے تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے تمام جھگڑوں کا فیصلہ آپ کی ذات فرما لیں، اور جب آپ فیصلہ فرما دیں تو آپ کے فیصلے کو یہ تسلیم کریں، اور اگر یہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں تو یہ مومن نہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ مومن کی شان بھی ہے اور یہ منشاء رب ذوالجلال ہے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو رب نے اپنا پکارنا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائیں تو تم اس کا جواب دو۔ اللہ بلانے والے علماء فرماتے ہیں دو ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول۔ تو آگے یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اذا دعاکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے مفرد کا صیغہ فرمایا اذا دعاکم، یعنی اللہ کا پکارنا اور اللہ کے رسول کا پکارنا ایک ہے۔ اللہ پکارے وہ بھی اللہ کا پکارنا ہے، اور رسول کریم پکارنا وہ بھی اللہ کا پکارنا ہے۔ تو گویا
اللہ اور اللہ کے رسول کے پکارنے پر جواب دینا یہ مومن کی شان ہے۔ اور رسول کریم کی نافرمانی تو بڑی بات ہے، نافرمانی کی سرگوشی بھی اس پر بھی پابندی لگا دی رکھنے سے ملا۔ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اس سورہ مجادلہ میں ہے کہ اے ایمان والو، چپکے چپکے کوئی بات کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات۔ حتیٰ کہ رسول کریم کی نافرمانی کرنا یہ منافقین کا رویہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان منافقین سے کہا جائے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، اور رسول کریم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ موڑ کر چل پڑتے ہیں۔ تو گویا رسول کریم کی حکم سے منہ موڑ کر چل پڑنا یہ منافقین کا رویہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو معلوم ہوا جب یہ منافقین کا رویہ ہے تو مومنین کا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدم کی تعمیل کریں اور آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اور یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بعد ایمان والوں کا یہ اختیار اللہ رب العزت نے سر کر دیا، اور وہ مانے یا نہ مانے، بلکہ یہ نہیں، ان کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں رسول کریم کے فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا، اور رسول کریم کا حکم ماننا ہی یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، اور تم تب مومن ہو سکتے ہو جب سرکار کا حکم مانا۔ اور تو پھر یہ تمام قرآن کریم کے ارشادات، ان پر جب غور کریں تو کسی جگہ بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کریم کی اطاعت کا حکم دینا اور اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی نافرمانی پر وعید ارشاد فرمانا، یہ رسول کریم کے غلامی کو اللہ نے اپنا غلامہ قرار دیا۔ رسول کریم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی بھی منع فرمائی، اور رسول کریم کے فیصلہ کو واجب التسلیم قرار دیا۔ وہ بھی اس حد تک کہ جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے، وہ اس میں تردد کرے، اس میں شک و شبہ کرے، تو وہ ایمان سے خارج ہے، اور وہ ایمان سے وہ باہر ہے، اور رسول کریم کے فیصلہ سے روگردانی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں غور کیجیے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں، کچھ ایسے احکام بھی ہیں جو قرآن کریم میں مذکور نہیں، صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ بھی قرآن کی طرح واجب العمل قرار دیا۔ جیسے قرآن کے احکام مسلمانوں پر واجب ہیں، اسی طرح احادیث مصطفی کے احکام بھی مسلمانوں پر واجب ہیں۔ چنانچہ دیکھیے پہلی بات کیا ہے کہ اذان، قرآن پاک میں اذان کہیں بھی مذکور نہیں۔ نماز پنجگانہ کے لیے اذان دی جائے، مگر اذان عہد رسالت سے لے کر آج تک شعائر اسلام رہی ہے، اسلام کی نشانی ہے، تو یہ اذان قرآن میں نہیں، یہ مجھے مصطفیٰ کریم نے حکم دیا، اور سرکار نے ہی اذان دینے کا طریقہ اور الفاظ عطا فرمائے، تو گویا یہ ہمارے لیے واجب العمل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے نماز جنازہ۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں کہ نماز جنازہ پڑھو، کیسے پڑھو، کتنی تکبیریں ہونی چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں موجود ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث پاک میں حکم ہے اور یہ فرض کفایہ ہے، قرآن میں اس کو حکم نہیں۔ تیسری اور چیز کیا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا قرآن نے کہیں حکم، حالانکہ ابتدائے اسلام میں
بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ، لیکن بیت المقدس کو قبلہ بنانا قرآن میں نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس کو قبلہ بنایا تو تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ ہوا، اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تو یہ اور چوتھی چیز کا ہے جمعہ اور عیدین کا خطبہ، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کا حکم حدیث پاک میں ہے، یہ عبادت ہے، اس کی بنیاد صرف ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی اس شان سے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کی جائے۔ مثلا ایک مرتبہ سرکار دو عالم جمعہ کا خطبہ عطا فرما رہے اور مدینہ طیبہ کے باہر سے غلہ آیا تو کچھ لوگ خطبہ سننے کے بجائے غلے لینے کے لیے بھاگ پڑے، اور کچھ لوگ بازار میں جو شور و شرابہ تھا اس کے لیے بھاگ گئے، تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ انہوں نے جب کھیل یا تجارت کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ وہ تو اللہ کے پاس ہے، کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ رزق سب سے اچھا عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں خطبہ قرآن میں نہ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، تو خطبہ سے برگشتہ ہونے والوں کو رب کائنات نے قرآن میں بیان فرما دی، تو معلوم ہوا جو سرکار کی حدیث میں حکم ہے وہ بھی قرآن کی طرح واجب العمل اور واجب الاتباع۔ پھر اسی طرح اس کے علاوہ دیکھیں کہ اگر حدیث مصطفی کو ہم نہ مانیں، اگر اللہ کریم قرآن کریم کو ویسے ہی بھیج دیتا، ایک جلد میں کتاب بن کر کے ہر آدمی کے پاس پہنچ جاتی، اس پر بھی غور قادر تھا، لیکن رب نے قرآن کریم بھیجنے سے پہلے اس کے بھیجنے کے انتظام فرمائے، اور ایک ایسی ہستی کو پہلے مبعوث فرمایا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی، ان کو پہلے بھیجا، پھر ان پر قرآن کریم اتارا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہ تو اللہ کریم نے قرآن کریم صرف کتاب بھیجی، نہ کتاب فرشتے کے ساتھ بھیجی، نہ کتاب کسی جن کو دے کر بھیجی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر اکیلا قرآن آتا تو کیا یقین ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں قرآن پڑھ کر ہمارے پاس آ جائے، کسی چھوٹا ہاتھ نے ہمارے پاس بھیج دیا ہو، کوئی اور لایا ہو، لیکن جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس کو یہ جبرائیل امین لائے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کے فرمان نے قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کر دیا، جبرائیل کو لانے والا ثابت کر دیا۔ تو یہ قرآن بھی تب قرآن بنا جب میرے مصطفیٰ کریم نے سرکار نے جب یہ ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر یہ انسان کیوں مبعوث ہوئے، رسالت کے لیے فرشتے یا جن کیوں نہ آیا؟ کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیضاوی، علامہ بیضاوی نے بدیع گزاری شریف میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کریم کی انتہائی نور میں ہے، انسان انتہائی نقصان میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور جو انتہائی نور میں ہوتا ہے اور جو انتہائی اندھیرے میں ہوتا ہے ان میں کوئی مماثلت نہیں ہوتا، ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا، ان میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ کریم نے چاہا کہ میں اپنا فیض انسان کو دوں، اب انسان کو دینے کے لیے کوئی تعلق ہونا چاہیے، کوئی رابطہ ہونا چاہیے، کوئی واسطہ ہونا چاہیے، تو رب نے انسان کو منتخب کیا۔ کون سے انسان کو؟ جو نبی کی ذات، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ ان کی حقیقت نور ہے، نور سے رب کے ساتھ تعلق، اور لباس تشبیہ ہے، لباس کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تعلق۔ تو اب نور کے ساتھ وہ رب سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ فیض بشری لباس کی صورت میں انسان میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو پھر اگر فرشتہ آتا تو فرشتہ تو بالکل دور ہے، ہمیں نظر ہی نہ آتا، وہ ہمیں تعلیم کیسے دیتا؟ فرشتہ تو ان تقاضوں سے بھی معلوم ہے کہ انسانی تقاضے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں رہ کر ان کو یہ تعلیم دی، تو اس لیے رب نے انسان بھیجے، رسول نہ فرشتے آئے نہ جن آئے، غیر انسان آئے، تاکہ انسان میں
مواصلت رکھنے والا انسان کو اللہ کے احکام پہنچائے اور ان احکام پر عمل کرنے کے طریقے بھی یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ملی بات. تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے. اب اگر کسی دوست نے کوئی سوال پوچھنا ہے